بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیا میں بھی بڑے خطرناک نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی بہت سخت سزا اور عذاب ہے۔ دنیا کے نقصانات زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، ان میں سے پہلا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سارے کا سارا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ۔ خشکی میں اور تری میں جو بھی مالی نقصان ہوتا ہے اس کا اصل سبب زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہے۔ غور کیجئے، یہ تو شکوہ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، میرا نقصان ہو گیا۔ کہیں آپ نے زکوٰۃ کے معاملے میں ڈھیل سے اور سستی سے کام تو نہیں لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے توجہ ہی نہ کی اور پوری زکوٰۃ نہ دی؟ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں شامل ہو وہ سارے کے سارے مال کو بربادی کے داؤ پر لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ۔ زکوٰۃ کا مال جب کبھی جس مال میں شامل ہو وہ سارے کے سارے مال کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی مال پر زکوٰۃ فرض تھی، وہ زکوٰۃ نکالی ہی نہیں، تو جتنی زکوٰۃ فرض تھی وہ اصل مال کے ساتھ شامل ہے، تو وہ زکوٰۃ والا مال سارے کے سارے مال کو خطرے پر لگا دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بڑا نقصان اور بربادی ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ دے کر مال محفوظ کریں اور زکوٰۃ دے کر اصل مال کو بچائیں۔ کیلکولیٹر کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن رب اور رب کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ دنیا کا کوئی شخص کبھی مسلمان زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے غریب نہیں ہوا، اس کے مال میں برکت ہی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ بخیل کہلاتا ہے، اور بخیل اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہے، اور حدیث کے مطابق دوزخ کے قریب ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ باطن کو آلودہ کرتا ہے، اور یہ باطنی آلودگی بندے کو بے چین اور بے سکون کرتی ہے۔ نتیجتاً اور خلاصتاً میں یہ کہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا چین اور سکون اڑ جاتا ہے، خیالات، تفکرات، اندیشے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اب جتنے بھی مال پر وہ بیٹھا ہو اسے سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دے کر سکون خریدیے۔ اللہ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کی اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔